لا سیف اللہ ذوالفقار سلوات حاضرین محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے وقت کے امام اور تمام اہل بیت کے گھرانے کو ولادت بسعادت مولا کائنات امیر المومنین باب مدینۃ العلم مظہر العجائب سید الاوصیاء امام الاولیاء کل ایمان اسد اللہ لسان اللہ ید اللہ ولی اللہ وجہ اللہ نفس رسول ابو تراب فاتح خیبر و خندق و احد و جمل ابو ایمہ حیدر کرار شیر ازن صاحب ذوالفقار یاسوب الدین نقطہ بائے بسم اللہ داماد پیمبر شوہر بطول ابو حسنین کریمین قاسم جنت و النار ساقی کوثر غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب صلوات۔ خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، نہ ہوتا یہ تو ہر منظر پس منظر میں آ جاتا، نہ ہوتا یہ تو ہر منظر پس منظر میں آ جاتا، اور اگر بنت اسد بیت خدا کی سمت نہ آتی، اور اگر بنت اسد بیت خدا کی سمت نہ آتی، سمٹ کر خانے کعبہ ابو طالب کے گھر آ جاتا۔ کہ علی سورج دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، کہ علی سورج دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، ارے جہالت میں ہی تو رہتا، جہالت میں ہی مر جاتا، جہالت میں ہی تو جیتا، جہالت میں ہی تو مر جاتا۔ اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ، اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر آ جاتا۔ صلوات بر محمد۔ تیرہ رجب کی رات ہو اور ذکر خدا نہ ہو، تیرہ رجب کی رات ہو اور ذکر خدا نہ ہو، ممکن ہی نہیں آج علی کی ثنا نہ ہو، ممکن ہی نہیں آج علی کی ثنا نہ ہو۔ تیرہ رجب کی رات ہو اور ذکر خدا نہ ہو، ممکن ہی نہیں آج علی کی ثنا نہ ہو۔ تو کار خدا میں کتنی رکاوٹ ہو سوچئے، تو کار خدا میں کتنی رکاوٹ ہو سوچئے، کار خدا کے پاس جو دست خدا نہ ہو، کار خدا کے پاس جو دست خدا نہ ہو۔ تو رازق کریم کبریا خالق ولی امام، تو رازق کریم کبریا خالق ولی امام، ارے کوئی ایسا لقب نہیں جو علی پہ جچا نہ ہو، ارے کوئی ایسا لقب نہیں جو علی پہ جچا نہ ہو۔ رتی کے بھاؤ بھی میں نہ خریدوں وہ کتاب، رتی کے بھاؤ بھی میں نہ خریدوں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، رتی کے بھاؤ بھی میں نہ خریدوں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ تو اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، تو اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں سیدہ کی حدیثیں کسا نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے، ہے نام علی عین سے ہے میرا نام بھی۔ ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے، ہے نام علی عین سے ہے میرا نام بھی۔ وہ مفتی، وہ مولوی آ کر شاعر سے کہتا ہے کہ علی کا نام بھی عین سے ہے، میرا نام بھی عین سے ہے، تو لہٰذا ہم دونوں برابر ہوئے۔ تو شاعر نے بھی اس کا کیا خوب انداز سے جواب دیا ہے، اب میرے انداز سے سنیے۔ ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے، ہے نام علی عین سے ہے میرا نام بھی۔ تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے، تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے سے حلال آتا ہے سے حرام بھی۔
کہ میرے بڑے تھے بڑے دلیر، ان کی ہر ایک جنگ میں تلوار تیز تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی، تو میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی۔ تلوار ان کی سست تھی رفتار تیز تھی، تلوار ان کی سست تھی رفتار تیز تھی۔ نعرہ حیدری، 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 صلوات بر محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیے بلند ترین. معزز سامعین، آپ سبھی کی خدمت عالیہ میں حقیر کی جانب سے مولائے متقیان مولود کعبہ غالب کل غالب مولانا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ بلند ترین نعرہ صلوات کے سائے میں اس مبارکباد کو مولود کعبہ کے آخری وارث امام وقت کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زبانیں جس کے فضائل بیان کرنے سے عاجز ہوں، فکریں جس کے فضائل کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کہنے والے جو بیان کرنے سے تھک جائیں مگر اس کے فضائل کم نہ ہو، اس کی عظمت کو گننے لکھنے والے تھک جائیں پیچھے رہ جائیں مگر اس مولود کی عظمت کو کوئی نہ لکھ سکے نہ بیان کر سکے. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہی اتنا بلند ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم رسول کو معراج پر جانا پڑا. اللہ اکبر. بر محمد و آل محمد صلوات. مولائے متقیان کی ولادت و سعادت ہم تمام شیعان حیدر کرار کے لیے ایک وہ امتیاز اور خصوصیت ہے جو کسی قوم و ملت کو نہیں نصیب ہوئی. کوشش کرنے والے تو بہت کوشش کر رہے تھے مگر یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی کو نصیب نہ ہوئی. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک فضیلت کا نقطہ رکھ رہا ہوں، جس انداز سے سننا ہے سن لیجئے گا. وہ دیوار جس میں علی کی والدہ کے لیے در بنا تھا، توجہ کیجئے گا ذرا سا، وہ دیوار جس میں علی کی والدہ کے لیے جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ علی کے لیے در بنا، علی کے لیے در بنا، علی کے لیے در نہیں بنا، علی کی والدہ کے لیے در بنا ہے. اما جب علی کی والدہ کے لیے خانہ کعبہ میں در بن جائے تو پوری کائنات علی کی ٹھوکر میں آئے. تعجب کیا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. وہ کہنے والے بہت سے کہتے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی فضیلتیں، کتنے فضائل، کتنی عظمتوں کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بتائیے، لاکھ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے اور لاکھ بادل آ جائے، سورج کی روشنی اور اس کے فائدے کے جو بھی نظام ہے وہ لاکھ مل کے بادل بھی چھپا نہیں سکتے. تو مولائے متقیان کے فضائل اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے کہ اگر بادل اس کے سامنے آ بھی جائے تو وہ چمکتا ہوا سورج بتائے گا. یہ علی کی فضیلت ہے. بہت سے پہرے لگے اور وہ 4 مصرے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا.
تو یقیناً آپ کے دل محظوظ ہو جائیں گے، ذرا محفل میں جان آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مولائے کائنات جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس میں کون سی فضیلت ہے؟ ان کی والدہ وہاں گئی اور وہاں پر گئی اس لیے ولادت ہو گئی، تو ٹھیک ہے آپ بھی اپنی اماں کو کہیے وہاں چلیے۔ معاملہ یہی ہے نا کہ اس میں فضیلت نہیں ہے، تو ذرا بتائیے۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں، لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کچھ لوگ علی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، دونوں چیزوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا سا جس انداز سے سمجھ لیں گے، ہمارے بزرگان بہت جلدی سمجھیں گے کیونکہ اس دور سے گزرے ہوئے ہیں، صاحب اولاد تو میں بھی ہوں۔ توجہ کیجئے گا ذرا سا، جو بزرگان ہیں اس جملے کی نزاکت کو زیادہ سمجھیں گے۔ ہمارے جوانوں کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے جیسے، علی بھی ہمارے جیسے۔ اما سنو، تمہاری ولادت کے موقع پر تمہاری اماں کو قرار نہ تھا، علی کی ولادت کے لیے دیوار کعبہ میں درار ہے۔ فضیلت لاؤ گے، اپنے جیسا بتاؤ گے، ذرا دیکھو کس منزل پر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے گر یہ حسرت ہے، اعتراض کرتے ہیں نا ولادت کے اوپر، توجہ ہے آپ کی، اعتراض کرتے ہیں مولا کائنات علی اگر خانہ کعبہ میں ہو بھی گئے تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ تو شاعر اہل بیت کہتا ہے گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی، گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی۔ اما یہ حسرت ایسی ہے کہ حسرت بن کے رہ جائے گی، ہوگا نہیں۔ گر یہ حسرت ہے، توجہ کیجئے گا، گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی، تم عرب جا کے کرائے پر خدا کا گھر لو۔ مجمع ابھی نہیں اٹھے گا مجھے پتا ہے، اگلے دو مصرے آئیں گے تو یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی، تم عرب جا کے کرائے پر خدا کا گھر لو، اور شیخ جی خانہ کعبہ میں تو گھسنا ہے محال، کوئی بچہ تم ایک مسجد ہی میں پیدا کر لو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ علی کی فضیلت، علی کے فضائل، اس کے فضائل کے جس کے فضائل کے لیے خود رسول اسلام نے یہ جملہ کہا ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا خدا کو سوائے میرے اور علی کے، کسی نے معرفت حاصل نہیں کی خدا کی سوائے میرے اور علی کے، اور کسی نے میری معرفت حاصل نہ کی سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی تمہاری بھی معرفت کسی نے حاصل نہ کی سوائے اللہ کے اور رسول کے۔ بھائی رسول نے فیصلہ کر دیا، علی کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی ہم سمجھتے نہیں، علی کو ہم سمجھ نہیں پاتے، 1400 سال پہلے رسول نے بتا دیا کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا تو خدا ہونا ہوگا یا رسول خدا ہونا ہوگا۔ اما تم تو سیدھے سے 40 سال کی عمر میں بھی، 40 سال کی عمر میں بھی ایک سورہ صحیح سے یاد نہ کر سکے، نہ تم خدا ہو نہ رسول خدا ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب معاملہ ذرا سا سن لیجئے ولادت کے حوالے سے برکت کے طور پہ۔ ایسا نہیں ہر سال ہم محفلیں کرتے ہیں اور سنتے آئے ہیں اور مجلسوں میں بھی بیان ہوتا ہے، لیکن تبرک کے طور پر آج کی فضیلت کے عنوان سے ہے خانہ کعبہ اور مولود خانہ کعبہ کا اگر تذکرہ اس تاریخ کے حوالے سے نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ شورائے کرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، مہمان شورائے کرام ہیں، اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ میری تقریر کے فوراً بعد آپ کے سامنے ہوں گے اور اشعار کے ذریعے سے آپ کے عقیدوں کو، آپ کی ذہنوں کو منور کریں گے اور محظوظ کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ میں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی، یہ فضیلت صرف شیعوں کے یہاں پر ہے، صرف ہمارے پاس ہے۔ اب آپ سنیے، 13 رجب کی رات، یعنی آج کی جو رات ہے 12 رجب، روایت میں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک صلوات پڑھیے ذرا مل جل کر،
اللہم صلی علی محمد۔ اب وہ نظم والے جو شعراء کرام آتے ہیں ان کے سامنے تقریر کا مزہ ذرا سا پھیکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لطف ہوتا ہے، اور الحمدللہ سے ہم 1 گھنٹے تک کی تقریر اگر کر جائیں، 10 گھنٹے تک کی تقریر کر جائیں، یہ 2 مصرے میں سمیٹ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو دوستو عزیزو، 13 رجب کی رات یعنی 12 ماہ رجب کی رات میں لوگوں نے دیکھا جو وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس چبوترا جیسا بنا ہوا تھا، بیٹھا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 12 تاریخ کی رات یعنی شب 13 میں ایک خاتون آئی اور دیوار خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد وہاں کھڑی ہو کے پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کچھ دعا کر رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے جو عام طور پر ڈریس کوڈ ہوتا تھا وہ ڈریس کوڈ سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد جس لباس میں آئی تھی اس لباس سے وہاں موجود رسول اسلام کے چچا بھی تھے، ان لوگوں نے دیکھا اور پہچان لیا بنی ہاشم کا لباس ہے، بنی ہاشم کا لباس ہے۔ چلیے اب وہ قبلہ نے اتنا تھوڑا سا تعریف کی ہے، داد دی ہے تھوڑی سی، تو عرض کر رہا ہوں آج کے حالات جو ہمارے ہندوستان کے ہے، ڈریس کوڈ کے ذریعے سے پہچاننے کا طریقہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی فتنہ بنایا جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا یہ بھی جو ہے ہماری طرف سے دین ہے، اس کے بعد بھی بہرحال کبھی یہ مدعا تو کبھی یہ مدعا نہیں ہے، تب بھی مدعا ہے بہرحال۔ تو 12 تاریخ کی رات شب 13 میں دیکھا گیا کہ خاتون آئی ہے، لباس کے ذریعے سے پہچان لیا یہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہے۔ اب لوگ یہ عام طور پہ ایک رواج تھا عرب میں پہلے ہی سے، دین اسلام کی تبلیغ کے پہلے ہی، کہ خانہ کعبہ کو محترم جانتے بھی تھے اور طواف بھی کیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات تھے کہ جن کے سر یعنی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھر کے بت لا کے رکھ دیے تھے، وہ الگ بات ہے۔ جب دیکھا کہ طواف ہوا، دعا کر رہے ہیں، اچانک یکایک دیکھا کہ دیوار پھٹی۔ یہ لفظ جو لکھا ہے تاریخ میں وہ میں بیان کر رہا ہوں، دیوار پھٹی نہیں، لفظ اگر میں کہوں گا ہمارے استاد کا جملہ ہے، دیوار پھٹی نہیں دیوار ہٹی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کے لیے میں ذرا سا مثال دینا چاہوں گا۔ آپ نے سینسر لگے ہوئے کانچ کے گلاس کے ڈور دیکھے ہوں گے، میوزیم اپنے مال وغیرہ جاتے ہیں یا کسی بڑے اسٹور پر جاتے ہیں کہ جیسے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے یہ دونوں کانچ کے دروازے ایسے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے بھائی؟ بچے گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ نہیں گئے ہو تو کل 13 رجب ہے، چلے جائیے۔ کہا 13 رجب میں ہم کو شاپنگ بھی کروا دو اور ذرا سا خانہ کعبہ کے در کے دیوار میں بننے کا جو راستہ ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم کو صرف سمجھا دو۔ اپنے اماں ابا کے ساتھ چلے جائیے گا، دیکھ لیجئے گا، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں بند ہو جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی دیوار میں جو در بنا ہے پھٹی نہیں ہے، دیوار ہٹی ہے۔ ایک حصہ اس طرف ہو گیا، دوسرا حصہ اس طرف ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار نے بتایا اے مادر علی آؤ، موسٹ ویلکم۔ دروازہ ایسے بنا۔ فاطمہ بنت اسد والدہ مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں وارد ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا موقع دیکھا نہیں ہے، اچنبھے میں پڑ جائیں گے نا۔ ہاں اتنی بڑی عمر رکھنے والے ہمارے بزرگان نے کبھی لاک ڈاؤن نہیں سنا تھا، جب آیا تو اچنبھے میں پڑ گئے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اسینشل اور نان اسینشل یہ سب ورڈ بھی سمجھ میں آنے لگے ماشاءاللہ سے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آج تک تو ہم نے ایسا دیکھا نہیں اور اس میں خاتون چلی گئی۔ اچھا عام خاتون ہوتی ہے تو اگر ذرا سی چوہے بلی کی بھی آواز آ جائے تو ایسے موقع پہ ڈر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آ رہے ہیں، ذرا ایک صلوات پڑھیے، ذرا سا مجمع جو ہے اکٹھا ہو جائے، بلند ترین نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
بس آخری 2-4 جملے ہیں اور ایک مسدس ہے، ختم دعا ہے عزیزو، بس ذرا سا نہیں، ہمارے جو علماء اپنے شورائے کرام جو ہمارے مہمان ہیں ان کو آپ کے حوالے کرنا ہے ہر حال میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، بس آخری 2-4 جملے ہیں اور ختم دعا ہے۔ خانہ کعبہ میں گئی، اچنبا دیکھا، حیران و پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو خدا کا اپنا ایک تھوڑا سا رونما کیا پروردگار عالم نے کہ ہم اگر انتظام کرتے تو کیسے کرتے ہیں، تالا بھی وہی ہے، چابی بھی وہی ہے، دروازہ بھی وہی ہے، 3 دن تک کے کوشش ہو رہی ہے، تالا بھی نہیں بدلا گیا، چابی بھی بدلی نہیں ہوئی، دروازہ بھی وہی ہے۔ توجہ سنیے گا ذرا سا، تالا بھی وہی ہے، دروازہ بھی وہی ہے، چابی بھی وہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں، جناب ابو طالب کو بلوایا، چابی لیا، ایک سے نہیں کھلا تو دوسرے نے کوشش کی، دوسرے سے نہیں تو تیسرے نے کوشش کی، کوشش پہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب صرف مکہ ہی میں نہیں، پورے حجاز میں نہیں، آس پاس کے علاقوں میں پتہ چل گیا، ایسا واقعہ ہوا۔ یہ چاہ رہے تھے کہ چھپایا جائے، پروردگار عالم نے وہ انتظام کیا کہ ہر ایک کو پوچھنا بھی پڑا، بتانا بھی پڑا، کوشش کر رہے ہیں نہیں کھل رہا ہے۔ 16 تاریخ کو رسول اسلام آئے، رسول اسلام، توجہ سنیے گا جو میں روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ روایت میں 2 طرح کی روایت ہے، لیکن معتبر ترین میں نے روایت جو میں نے پڑھی ہے، سنی ہے علماء کرام سے، ذاکرین کرام سے، روایت یہ نہیں ہے کہ رسول اسلام آئے، چابی لی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے، یا جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہے، نہیں، جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد گئی تھی اسی جگہ پر رسول اسلام کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، فضیلت سمجھیے ذرا سا، فضیلت سمجھیے۔ جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد 12 رجب کو رات میں 13ویں شب کو گئی تھی، اسی جگہ پر رسول اسلام کھڑے ہو گئے۔ عجب نہیں، رسول اسلام بتا رہے ہو جو یہاں سے گیا ہے وہ یہیں سے آئے گا، مجھے خبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے خبر ہے۔ اب سمجھ میں آیا، تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، 16 رجب کو رسول اسلام نے اسی جگہ پر آ کے بتایا کہ میرے علم غیب کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے۔ کھڑے ہو گئے وہیں پر، دوبارہ دیوار اسی طرح ہٹی ہے اور فاطمہ بنت اسد آئی ہے۔ آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا 3 روز ہو گئے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 روز مکمل ہو گئے، بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ صاحب اولاد جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ گھنٹے بھر کے بعد بچہ ولادت اگر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ گھنٹے بھر کے بعد آنکھ کھول لیتا ہے، بچہ آنکھ کھول لیتا ہے، کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے بڑے ہونے کے بعد آنکھ کھلی بھی ہوتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا بلند ترین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 روز ہو گئے ہیں، 3 روز ہو گئے ہیں، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سے رسول اسلام نے کہا ذرا اس بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ جیسے ہی بچے کو آغوش رسول میں دیا گیا، توجہ کیجئے گا ذرا سا، یہ بچہ کتنے روز کا ہے؟ 3 روز کا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا لال ہے، فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر ہے۔ 3 روز ہوئے ہیں، یہاں ماں کی آغوش میں ہے، آنکھ نہیں کھلی، یہاں جیسے ہی رسول کی آغوش میں گئے آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، ذرا فضیلت کو سمجھیے جناب، آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، سمجھیے گا تو مزہ آئے گا۔ جیسے ہی رسول کی آغوش میں گئے ہیں مولا کائنات، 3 روز کے ہیں، آنکھیں کھل گئی۔ عجب نہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہو میں جانتا ہوں کون سی آغوش ماں کی ہے اور کون سی آغوش رسول کی ہے۔ بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب علی علیہ السلام 3 دن کی عمر میں پہچان سکتے ہیں کہ کون رسول ہے، تو وہ 6 مہینے کا علی اصغر نہ پہچانے گا؟ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सलात पढ़िए मिलजुल कर ज़रा बुलंद तरीन। रसूल इस्लाम की आगोश में मौलाए कायनात आए, बस तमाम कर रहा हूँ, मुसद्दद की तरफ आ रहा हूँ। मौलाए कायनात रसूल इस्लाम की आगोश में आए, आंखें खोली, सलाम दुआ हुआ। और सलाम दुआ जो इस तरह से हुआ, ये जो उर्दू का मुहावरा है, सलाम भी जो रसूल इस्लाम को किया है मौलाए कायनात ने, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ, 30 आमुल फील का वाक़या है जनाब। उस वक्त रिसालत, नबूवत, किसी चीज़ का इजहार नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। अब ज़रा सुनिएगा, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, ज़रा प्यार से कह रहा हूँ। 30 आमुल फील को रसूल इस्लाम को इस तरह से सलाम किया मौलाए कायनात, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दूसरे भी तो मौजूद थे ना। अच्छा, खाना काबा के अंदर तो नहीं बात हो रही है ना, बाहर बात हो रही है। तो क्या कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ, तो 30 आमुल फील को एतराज़ ना हुआ, रसूल की रिसालत समझ में नहीं आती, जुमला ज़ाया हो रहा है। भाई एक बात फिर से कह रहा हूं, रसूल इस्लाम की रिसालत और नबूवत का ऐलान 30 आमुल फील को मौलाए कायनात ने खाना काबा से आते ही ऐलान किया। 3 दिन की उम्र है, 3 दिन में रसूल की रिसालत और नबूवत का ऐलान करके बताया। वो और है जिन्हें पल पल रसूल की नबूवत पे शक होता है, तीसरे दिन गवाही दी और जवाब भी वैसे ही मिला। फिर गुफ्तगू हुई, क्या सुनना चाहोगे, क्या सुनाओगे। और इस तरीके से मौलाए कायनात ने चारों आसमानी किताबें सुनाई। तो रसूल इस्लाम ने कहा, तौरेत को साहिब तौरेत से ज़्यादा अच्छा पढ़ा, इंजील को साहिब इंजील से अच्छा पढ़ा सुनाया, ज़बूर को साहिब ज़बूर से अच्छा पढ़ाया। अब सुनिएगा, कुरान तो ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर या ऐ अली, कुरान तो आपने ऐसे सुनाया जैसे मैं पढ़ता हूं। लोगों के लिए कुरान बाद में नाजिल हुआ है, खानदान रिसालत और नबूवत के लिए कुरान पहले ही से है। दोनों तरह से ऐलान हो गया कि इन्हें पढ़ाने और पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़े पढ़ाए हैं। हाँ, वो बड़े बड़े थे, ये पढ़े पढ़ाए हैं। मुसद्दस आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ और ख़त्म दुआ है। शायर कहता है, हज तुमने किया और दरे सरवर नहीं देखा। मुसद्दस है, हज तुमने किया और दरे सरवर नहीं देखा, साहिल पर पहुंच के भी समंदर नहीं देखा। हज तुमने किया और दरे सरवर नहीं देखा, साहिल पर पहुंच के भी समंदर नहीं देखा। जो फर्क नबूवत और इमामत का मिटा दे, हिजरत के अलावा कोई बिस्तर नहीं देखा। मिसरे की जरा नजाकत को देखिएगा। जो फर्क नबूवत और इमामत का मिटा दे, बिस्तर नबी का था, सोए इमाम है। जो फर्क नबूवत और इमामत का मिटा दे, हिजरत के अलावा कोई बिस्तर नहीं देखा। और बढ़ता ही रहा मैं दरे शब्बीर की जानिब, जन्नत ने पुकारा तो मुड़कर नहीं देखा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब हमारे छोटे बच्चे और नौनिहाल जो है वो आपके सामने इंशाअल्लाह मंजूर करेंगे। इनके इस्तेक़बाल के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ऐ ज़ाहिर हुसैन सलाम, ऐ ज़ाहिर हुसैन